بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عیدین کے بعد فوراً 2 خطبے پڑھنے چاہیے جو حمد و ثنائے خدا اور نعمت و شہادت رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مناقب و فضائل و شہادت و امامت حضرت ائمہ علیہم السلام پر مشتمل ہوں۔ پھر اسی وقت ساتھ ہی تکبیرات پڑھی جائیں۔ نمازی ان خطبوں کو ضرور سنیں۔ پہلا خطبہ عید الفطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ خدا بزرگ تر ہے، خدا بزرگ تر ہے، خدا بزرگ تر ہے، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا اور خدا بزرگ تر ہے، اور خدا ہی کے لیے حمد، خدا بزرگ تر ہے، اس پر کہ ہم کو ہدایت کی، اور اسی کے لیے شکر، اس پر کہ ہم کو نعمتیں دیں۔ تمام تعریفیں سزاوار ہیں اس خدا کے لیے جس نے ہم کو اپنے اس دین کی طرف ہدایت کی، جس کو اس نے پسند کیا اور برگزیدہ کیا، اور ہماری مدد کی اس چیز کے لیے جو اس کی نزدیکی اور اس کے پاس پہنچنے کو واجب کرتی ہے۔ پس اس نے ہم کو ماہ رمضان کے روزوں کا حکم دیا، جس میں قرآن نازل کیا اور جس میں شب قدر قرار دی، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور وہ خدا کا مہینہ اور تمام مہینوں کا سردار اور توبہ کا مہینہ اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ بس ہم نے اس کے دن کو روزہ رکھا، اس کی رات کو تھوڑا قیام کیا، اور اس میں اس کے حق سے بہت ہی کم ادا کیا، یہاں تک کہ اس کو اپنا وقت ختم کر کے اپنی مدت پوری کر کے ہم سے جدا ہوا۔ پس ہم اس کو اس شخص کی طرح وداع کرتے ہیں جس کا فراق ہم کو ناگوار ہوا ہے، جس کی جدائی نے ہم کو وحشت میں ڈالا ہے۔ سلام ہو تجھ پر اے خدا کے بزرگ تر مہینے، اور اے اس کے دوستوں کی بزرگ تر عید۔ اے خدا، بس ہم پر اپنی رحمت سے کرم کر اور اپنی عافیت کو ہمارے لیے عام کر۔ آگاہ رہو کہ یہ وہ دن ہے جس کو خدا نے تمہارے لیے عید قرار دیا ہے اور تم کو اس کے لیے اہل بنایا ہے۔ بس تم خدا کا ذکر کرو، وہ تمہارا ذکر کرے گا، اور اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کی تسبیح کرو اور اس سے دعا کرو، وہ تم سے قبول کر لے گا، اور اپنا فطرہ ادا کرو کیونکہ وہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بس اپنے عیال کے ہر شخص کی طرف سے 1 سا گیہوں یا جو یا خرما یا انگور فطرہ نکالو۔ بے شک بہترین حدیث کلام خدا ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بے شک اس نے نجات پائی جس نے زکوٰۃ فطرہ نکالی اور اپنے پروردگار کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی۔ پس بیٹھ کر درود پڑھے، پھر کھڑا ہو کر دوسرا خطبہ پڑھے۔ دوسرا خطبہ عید الفطر۔ تمام تعریفیں اس خدا کو زیبا ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ایک و یکتا بے نیاز ہے، اس نے نہ کوئی بیوی اختیار کی ہے اور نہ کوئی فرزند، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندے اور اس کے برگزیدہ رسول ہیں، اور یہ کہ علی علیہ السلام تمام مومنوں کے حاکم اور تمام وصیوں کے سردار ہیں، اور یہ کہ ان کی تمام معصوم اولاد ہمارے امام ہیں۔ اے خدا کے بندو، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ خدا سے ڈرو، اس کی اطاعت کو غنیمت جانو، اور ان فانی اور گزرنے والے ایام میں نیک اعمال کی تیاری کرو قبل اس کے کہ تم کو موت گھیر لے، جس سے نہ بھاگنے کی جگہ ہے اور نہ فرار ہونے کا مقام۔ اے خدا، تو درود بھیج تمام رسولوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تمام مومنوں کے حاکم علی علیہ السلام پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا پر، اور حسن علیہ السلام پر، اور حسین علیہ السلام پر، اور علی بن حسین علیہ السلام پر، اور محمد بن علی علیہ السلام پر، اور جعفر بن محمد علیہ السلام پر، اور موسیٰ بن جعفر علیہ السلام پر، اور علی بن موسیٰ علیہ السلام پر، محمد بن علی علیہ السلام پر، اور علی بن محمد علیہ السلام پر، اور حسن بن علی علیہ السلام پر، اور حجت خدا علیہ السلام پر، اور جو حق کو قائم کرنے والے، ہدایت کرنے والے اور ہدایت یافتہ، جس کی بقا سے دنیا باقی ہے اور ان کی برکت سے تمام جہانوں کو رزق ملتا ہے، اور ان کے وجود کی برکت سے زمین اور آسمان قائم ہے، اور ان کے سبب خدا زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے پر ہو گئی ہوگی۔ اے خدا، ان کا ظہور ہمارے لیے جلد کر دے۔ وہ لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں اور ہم اس کو قریب جانتے ہیں، اپنی رحمت سے اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عید کا دن دعاؤں کی قبولیت، گناہوں کی مغفرت اور بے پناہ برکتوں کا دن ہے۔
بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ عید اللہ کی طرف سے ہمارے روزوں کا انعام ہے اور ہمارے لیے خوبصورت رحمت بھرا دن ہے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری تمام عبادات اور دعاؤں کو قبول فرمائے۔ رمضان المبارک میں جس طرح ہم نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے تبدیل کی، اللہ ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے۔ امت مسلمہ کو دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد قبول ہو۔ دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کی تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے، ہم پر اپنا رحم کرم اور فضل فرمائے، مسلمانوں کو نیک ہدایت دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔